أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی جو صفات ہیں ان کو ذکر کیا تھا اور اس کے بعد ان کے انجام کار کو ذکر کیا تھا کہ انجام کیا ہوگا ان کا. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو ذکر کیا ہے اور پھر مومنین کے انجام کار کو ذکر کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف، سکھاتے ہیں نیک بات، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں بری بات سے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. اولئک سیرحمهم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا. جیسے منافقین کا ذکر کیا تھا کہ منافقوں کے جو ہیں وہ دوست ہیں، اور وہ انہیں منافق مرد منافق عورتیں ان کی خصلت ایک ہی ہے، ان کا کام ایک ہی ہے. یہاں پر یہ ذکر کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کہ مرد اور عورتیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے اوپر چلنے کی تلقین کرتے ہیں. اب یہاں پہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ذکر ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تبلیغ کا فریضہ ہے اصلاً تو وہ مردوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مرد تبلیغ کریں گے، لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ عورتوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کریں گے. اصلاً مردوں کے اوپر ہے، مرد ہی کریں گے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی وہ عورت کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت نے مرد کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ان کے ذمہ لگائے ہیں، اور عورت کے حوالے سے اس کی اپنی ذمہ داریاں اور اس کے اپنے فرائض ہیں. مرد کی جو ذمہ داری ہے اور عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس وقت واضح ہو گئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. اس وقت آپ علیہ السلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے اوپر گھر کے باہر کی تمام تر ذمہ داری تمہاری ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گھر کے اندر کی جو تمام تر ذمہ داری ہیں وہ تمہاری ہیں. اب مرد جب دین سیکھتا ہے تو مرد کا دین گھر کے باہر تک ہی رہتا ہے، گھر کے اندر نہیں آتا، کیونکہ گھر کے اندر کی ساری ذمہ داریاں وہ عورت کے پاس ہیں. باہر سے کیا کما کے لے کے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ظلم کے ساتھ ہے اعتدال کے ساتھ ہے، یہ مرد کے اوپر، یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے کہ وہ کیسے لے کے آ رہا ہے. اب گھر کے اندر کیسے استعمال ہو رہا ہے یہ ساری ذمہ داریاں عورت کے اوپر ہیں. اب معاملہ یہ کہ ہمارے یہاں عورتوں کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. اس معاملے میں بہت زیادہ سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اب جب تک عورت کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو عورت کیسے مددگار بنے گی مرد کی؟ وہ تو مددگار نہیں بن سکتی، اس کو احکامات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. جہاں پہ مرد شامل ہے وہاں پہ عورت بھی شامل ہے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. جب تک عورت دیندار نہیں ہوگی تو گھر کے اندر دین نہیں آئے گا. بچے عورت کے پاس ہوتے ہیں، 24 گھنٹے عورت ان کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس عورت کے پاس دین کا علم ہوگا تو عورت بچوں کو دیندار بنائے گی. اگر عورت کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو بچوں کو کیسے دیندار بنائے گی؟ اور اسی طریقے سے پاکی ناپاکی گھر کے اندر کیا ہوگی؟ وہ کپڑے دھو رہی ہے، وہ برتن دھو رہی ہے، وہ گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی ہے، نہ اس کو پاکی کا پتہ ہے، نہ اس کو
ناپاکی کا پتہ ہے، وہ کیسے ساری صفائی ستھرائی کو کر سکے گی؟ اب اگر پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے تو کپڑے بھی دھو رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، باقی معاملات بھی ہے، ہانڈی روٹی بھی کر رہی ہے، اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں پاک کر رہی ہوں ناپاک کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ اس حساب سے گھر کے اندر کا بھی معاملہ خراب، اور گھر کے باہر کا، کیونکہ مرد نے وہی کپڑے پہن کے وہی کھانا کھا کے اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے علم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو علم سکھایا جائے، کم از کم اتنا علم سکھایا جائے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزار سکے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات تو کسی نہ کسی درجے کے اندر مسجدوں میں آ کر باہر علماء کرام کے ساتھ تعلق ان کا ہوتا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، دین ان کو آ جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ حاجی صاحب نماز تو پڑھ رہے ہیں پہلی صف کے اندر، لیکن حاجی صاحب کے گھر کا دین دیکھیں تو بالکل نظر ہی کہیں نہیں آتا دین ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی حاجی صاحب فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر مغرب عشاء ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول یہ ہوگا کہ کوئی ایک بندہ بھی پردے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نماز والا کوئی نہیں ہے، کوئی دین کے ساتھ رغبت کسی کی نہیں ہے۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ گھر میں عورتوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ جب تک عورتوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے تب تک بہت بڑی خرابی کی بات ہے، دین مکمل نہیں ہے۔ اور عورت کا انکار اس کی اہمیت کے اور حیثیت کا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ دنیا قائم ہے تو مرد اور عورت دونوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی نکال دیا بیچ میں سے تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے سارا۔ تو اس لیے یہ اگر ان کو دین نہیں سکھایا جائے گا، علم نہیں سکھایا جائے گا، تب تک بات بنے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تب یہ معاون ہوگی نا۔ بعض اولیاء و بعض ایک دوسرے کے مددگار تب بھی ہوں گے جب عورت کو دین آئے گا، عورت کو علم، عورت کے پاس علم ہوگا۔ تو علم کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے کہ وہ اس کا ضرور انتظام کرے کہ عورتوں کو تعلیم دے اور زبردستی دے۔ اگر کوئی عورتوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہ رہا تو گورنمنٹ زبردستی کرے اس کے اوپر، بھئی اپنی عورتوں کو تعلیم دلواؤ۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر دنیا کا نظام اچھے طریقے سے ہم چلانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ہم اس بات کو بڑا ہلکا لیتے ہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا فعل، ہمارا قول وہ کسی کو دین کی طرف راغب کر رہا ہے یا کسی کو دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ بہت اہمیت والی بات ہے۔ دیکھیں مومنوں کی صفات کے اندر بیان کیا ہے اور منافقین کی صفات کے اندر بیان کیا ہے کہ مومن کی صفت کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرے گا، اور منافقین کی صفت کیا ہے، وہ نیکی سے روکیں گے۔ اب یہ قولاً روکنا ہو، فعلاً روکنا ہو، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ آپ کا قول ایسا ہے کہ دوسرا بندہ بددل ہو رہا ہے اس سے، تو یہ آپ نے فوراً روکا اس کو دین سے، نیک کام سے فوراً روکا ہے۔ اور اگر آپ کا فعل ایسا ہے کہ دوسرا بندہ دیکھ کے اس سے متنفر ہو رہا ہے دین سے، تو آپ نے فعلاً دین سے دوسرے آدمی کو روکا ہے۔ قولاً تو بہت کم روکتے ہیں، اور صراحتاً قول سے نہیں روکتے، بلکہ وہ طنز کر کے اور دوسرے لوگوں جو دیندار لوگ ہیں ان کا مذاق اڑا کے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اہمیت اور رغبت کو کم کرتے ہیں۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ ہم تو ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے صفات کے اندر قرآن کے میں بیان کیا ہے، اور کیا یأمرون بالمعروف، سکھاتے ہیں نیک بات، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں بری بات سے۔ اور آج کل تو مسلمانوں کا ماحول بالکل اس کے برعکس ہے، ان صفات کے اندر جا رہے ہیں جو صفات منافقین کے بیان کی ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے قول کا، اپنے فعل کا۔ جو بات ہم کرتے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم تو انکار نہیں کر سکتے کل قیامت کے دن یہ بات تو میں نے اس وجہ سے کہی تھی اور اس وجہ سے کہی تھی، پیچھے بیان نہیں کیا کہ تم کرتے کیا ہو، کیونکہ جو ہم تو ہنسی مذاق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں ہنسی مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو قرآن کا ذکر ہے، اس آپ علیہ السلام نے پوچھا منافقین کو بلا کے، بھائی یہ جو ہنسی مذاق کرے کیا ہے؟ نہیں، یہ وقت گزاری کے لیے، وقت گزاری کے لیے دین ملا ہے، اور کوئی بات نہیں ملی وقت گزاری کے لیے۔ تو اس لیے یہ باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ یأمرون بالمعروف مومنین کی صفات ہیں، وینہون عن المنکر مومن کی صفت ہے، اور اس سے پہلے کافروں منافقین کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ تو نیکی سے روکتے ہیں اور بری بات کا حکم کرتے ہیں، منافقین کی علامات ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک تو بخل اس سے دور ہوتا ہے، دوسرا حاجت مند کی جو حاجت ہے وہ اس سے پوری ہوتی ہے. وَيُطِيعُونَ، اچھا اگلی چیز، اب یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں. یأمرون بالمعروف بھی ہے، وینہون عن المنکر بھی ہے، ویقیمون الصلاۃ بھی ہے، ویؤتون الزکاۃ بھی ہے، ویطیعون اللہ ورسولہ. الگ سے اس کو ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں. نماز پڑھنے اطاعت ہو رہی ہے، زکوٰۃ کرنے اطاعت ہو رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب اطاعت کے اندر ہے. لیکن ایک ایک حکم کی اطاعت اللہ کی اور ایک ایک حکم کی اطاعت اللہ کے رسول کی مومنین کی صفت ہے. اگر نہیں کر رہے، اگر یہ صفات کسی مومن کے اندر نہیں ہیں تو منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اپنے اپنے درجات ہیں جس حساب سے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ قرآن کی آیات بیان کر رہا ہوں، بالکل واضح حکم ہے اللہ کا. اگر یہ صفات ہیں تو مومن، نہیں صفات تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. ٹھیک ہے. اولئک سیرحمهم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب آگے جو وعدے بیان کی ہیں وہ وعدے کیا ہیں؟ جیسے منافقین کے حوالے سے تھا کہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے. اب مومنین کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ صفات کسی مومن کے اندر ہیں، اپنے اندر خود دیکھیں، پھر جائزہ لیں کہ ان نعمتوں کے ہم حقدار ہیں کہ نہیں ہیں. کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو. جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں. خالدین فیہا، رہا کریں انہی میں. ومساکن طیبۃ فی جنات، ستھرے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی. ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی. کچھ مادی نعمتیں ہیں کہ باغات ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ الگ سے نعمتیں. اور ایک روحانی نعمت جو ملے گی، ورضوان من اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں، اگر یأمرون بالمعروف میری زندگی کے اندر ہے، ونہون عن المنکر میری زندگی کے اندر ہے، ویقیمون الصلاۃ میری زندگی کے اندر ہے، ویؤتون الزکاۃ ہے، ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ 5 صفات اگر میری زندگی کے اندر ہیں تو میں ان نعمتوں کا حقدار ہوں. یہ 5 صفات میری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو پھر میں ان نعمتوں کا حقدار نہیں ہوں. اب ہر بندہ خود جائزہ لے کہ یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں. نہیں ہیں تو یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں ان نعمتوں کا حقدار ہو جاؤں ان 5 صفات کے بدلے میں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. سنتے ہیں.